سر ایک خبر آتی ہے، اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ کھولنے کا اعلان کر دیا ہے. پوری دنیا اس خبر کے انتظار میں کافی دن سے کان ترس گئے تھے سب کے، لیکن اب پتہ چلتا ہے کہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے. ابھی خبر تھوڑی دیر پہلے یہ آئی ہے کہ جی کچھ 2 شپس ہیں جن پر فائرنگ بھی ہوئی ہے. تو آخر یہ کیا کھیل کیا چل رہا ہے؟ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ابھی خوش ہونا ہے یا ابھی کچھ مراحل باقی ہیں مذاکرات کی کامیابی کے لیے؟ جی شکریہ، تھینک یو. یہی اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ جو جنگ کی دھند ہے اور جو نیریٹو کی جنگ کی دھند ہے اس کو جتنا بھی کوشش کر سکیں ہم اس کو ہٹا دیں. لہٰذا تھوڑی سی کوشش کریں گے اپنے پاس جو بھی ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم دنیا کہاں کھڑی ہے اور کرائسس کہاں کھڑا ہے. کرائسس کے حوالے سے الحمدللہ ہمارے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے بہت ہی کامیاب دورہ 3 دن کا پورا وہاں بیٹھ کے میڈیشن کی ہے ڈائریکٹلی ایران اور یو ایس کے ساتھ. اور میرا اندازہ یہ ہے، حالانکہ میرے پاس کوئی فرسٹ ہینڈ خبر تو نہیں، لیکن جس طرح سے بھی جو میں سمجھ سکتا ہوں مختلف اشاروں سے، کہ وہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ایران کی کون سی ریڈ لائن ہے جو وہ نہیں کراس کریں گے اور امریکہ کی کون سی ریڈ لائن ہے جو کہ وہ کراس کریں گے. یہ بات رہی ایگریمنٹ کی. اب آپ کا سوال جائز بنتا ہے کہ یہ پھر شور کس چیز کا ہے، یہ کنفیوژن کیوں ہے؟ تو اس کا اس طرح سے اس کو سمجھنا ہے ہم نے کہ ٹرمپ کو بھی سمجھنا ہے، اور کسی حد تک ہم نے جو اس وقت ایک ایجیٹیٹڈ ایران ہے، ایک ایسا ایران جو وڈڈ ہے، ایک ایسا ایران جس کی پوری قیادت کو شہید کر دیا گیا، انکلوڈنگ دی جو ان کا ہائیسٹ لیول اسپرچول بھی اور پولیٹیکل لیڈر تھا علی خامنائی، اور اتنا سارا بلینس آف ڈالر کا نقصان ہوا ہے. تو اس میں ایک تلخی ہوگی، وہ تلخی جائز ہے. اب جو وہاں سے جو کنفیوژن آ رہا ہے امریکہ سے یا ٹرمپ سے، بیسیکلی ہی از the one who tries to use confusion as a tactic, as a pressure tactic. جی، اس کو میں اس طرح آسان زبان میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں خود بھی، اور میں اپنے جو سننے والے اور دیکھنے والے ان کو بھی یہ بتا دوں کہ یہ کنفیوژن بھی he uses as a tool، نہ صرف باہر کی فارن پالیسی میں، اندر بھی اس طرح کرتا ہے. وہ جب وہ آیا امیگریشن کا، نو وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ، جبکہ اس کی جو آئس ہے وہ ریڈ کر رہی تھی. تو اسی طرح سے جب گرین لینڈ کا مسئلہ آیا تو کہتا ہاں یس وی کین گو فار اٹیک بٹ مے بی وی ڈونٹ. پھر کینیڈا کی بات کرتا ہے. سو اس کا ایک پیٹرن ہے. لہٰذا اس کے لیے میں زیادہ علام اس لیے نہیں ہوں کہ جو میڈیشن کے خاص طور پہ جو پاکستان کی میں کہہ سکتا ہوں سربراہی میں ایک میڈیشن ایفرٹ ہو رہی ہے جس میں تمام اور بھی سٹیک ہولڈر شامل ہیں. I mean, we should not say کہ جی ہم سنگولر ہی اپنا ایک جھنڈا اٹھا کے چل رہے ہیں. نو، we have other people, friends and friends of peace، اور سٹیک ہولڈرز ہیں، اور وہ انفلوئنشل کنٹریز ہیں جس میں سعودی عرب ہے، ترکی ہے، ایجپٹ ہے، چائنا ہے. تو وہ سب شامل کر کے پھر ہی ہم نے ان سے بات کی ہے. دیکھیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میڈیٹر بننا بھی بہت بڑا ایک جان جوکے کا کام ہے، اس لیے کہ آپ اپنی کریڈیبلٹی کو داؤ پہ لگاتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنی کچی بات پہ پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھے گا یا اتنی ہوپس دلائے گا. اور نہ ہی جو ٹرمپ وہ تو فیلر دے سکتا ہے کہ جی میں کل جا رہا ہوں پاکستان، اور پیچھے سے کچھ اور کر سکتا ہے. لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے، اور یہ بڑا محتاط اندازہ ہے، کہ دونوں طرف سے امن کی جو خواہش ہے اس کی جو ریزنز ہیں وہ کمپیلنگ ہے، اور جنگ نہ کرنے کے جو ڈس انسینٹیو ہیں وہ بھی کمپیلنگ ہے. اب اس میں وقت نہیں ہمارے پاس کہ ہر ایک پہ جایا جائے. اچھا لیکن اگر اس کو جی بلوچ صاحب، سر قطع کلامی کی معذرت، ذرا یہ بتائیے گا، اب پہلے تو جیسے کہ فیلڈ مارشل جب تہران پہنچے تو کافی سرپرائزنگ تھا بہت سے لوگوں کے لیے. پھر لگا یہ کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ شاید پہلے بھی ڈیسائیڈ ہو چکی ہوئی تھیں، چند ایک پیغامات تھے جن کا تبادلہ ہونا تھا. انہوں نے 3 دن گزارے وہاں پر. اس کا مطلب ہے کچھ پیچیدہ معاملات تھے جن کو حل کرنے کے لیے وہ 3 دن وہاں پر مختلف رہنماؤں سے، اعلیٰ شخصیات سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں. دوسرا یہ کہ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 روز بعد بڑی اہم شخصیت جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ آنے والی ہے. تو ان کا اشارہ کیا کہیں فیلڈ مارشل کی طرف تو نہیں ہے؟
اور یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ اس کو سمجھیں گے؟ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اسی ہفتے میں ہی کنکلوڈ ہو جائے گا. بات 21 تاریخ سے آگے نکل جائے گی یا اس سے پہلے کو معاملہ طے ہو جائے گا؟ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ 3 دن رہنے کے مقاصد جو مجھے نظر آ رہے ہیں، دیکھیے اس وقت ایران میں جو کمانڈ سسٹم ہے وہ انڈیویجول نہیں، جنگ بھی اس طرح لڑی ہے انہوں نے اور امن کی باتیں بھی کر رہے ہیں، جس کو وہ کہتے ہیں موزیک پیٹرن. اٹ مینس کہ مختلف سینٹرز آف پاور ہیں جو ہے تو ڈی سینٹرلائز، لیکن وہ اکٹھی سوچ رکھتے، اکٹھے اپنے ہدف چنتے اور اس کو پرسو کرتے، چاہے وہ جنگ میں جانا ہو یا امن میں جانا ہو. از امیزنگ. یہ ایک بالکل نیا ڈاکٹرین لکھ رہے ہیں ایران کی جو حکومت ہے، آف ڈاکٹرین آف وار ایز ویل ایز نیگوشیٹنگ پیس. یہ کس طرح کرنا، اور دیٹ ٹو انڈر پریشر، انڈر دا گنز آف اے سپر پاور. امیزنگ. اٹ از. اچھا ویسے ایران جو ہے بڑا ٹف نیگوشیٹر جو ہے وہ ثابت ہوا ہے. جی بالکل، ڈیفینیٹلی یہ ثابت ہوا کہ ایران ایک انتہائی قابل احترام بہادر قوم ہے. اپنے ملک کے ساتھ، اپنی سرزمین کے ساتھ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. اور پھر یہ نہیں کہ صرف جذبات سے، ایموشن سے نہیں، حکمت سے، حکمت عملی سے، کوارڈینیشن کے ساتھ اور سمجھ بوجھ کے ساتھ. اور اگر آپ ایز اے اکیڈمیشین بھی اگر میں اس کو بیٹھ کے ایگزامن کروں کہ جی جنگ کی اسٹریٹجی میں ایران اور امریکہ کا توازن کیا جائے یا ان کو آپس میں کمپیئر کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں اٹ از لائک زمین آسمان کا فرق ہے. ان کی کیلکولیشن، ان کے اہداف، ان کا جو اسٹریٹجی آف ہاریزونٹل ایکسپینشن آف وار، اور پھر ریزسٹنس، اور پھر چناؤ. حالانکہ ان کی ٹیکنالوجی بہت کچھ بھی نہیں ہے ان کے سامنے. اچھا یہ بات آپ کی ٹھیک ہے جیئر بلوچ صاحب. میں کمپیریزن دیکھ رہا تھا، ملٹری کمپیریزن ایران اور امریکہ کا. تو امریکہ کی جو فوج جو ہے وہ دنیا میں نمبر 1 ہے، ایران کی جو فوج ہے وہ 16 نمبر پر آتی ہے. پھر امریکہ کی جو فوج ہے وہ 13 لاکھ سے زائد ہے، ایران کی فوج ہے وہ 6 لاکھ کے قریب ہے. پھر اسی طرح سے دیکھا جائے کہ ایران کا جو ملٹری بجٹ ہے وہ تقریباً 20 سے 23 بلین ڈالرز بنتا ہے، اور امریکہ کا پوری دنیا کا سب سے زیادہ 900+ بلین ڈالر کا اس کا بنتا ہے. ایران کے پاس کوئی نیوکس نہیں ہے اور امریکہ کے پاس 5000 جو ہے وہ ایٹم بم جو ہے وہ موجود ہیں. بالکل کمپیریزن کوئی نہیں بنتا، لیکن ایران نے ایک دفعہ ثابت کر دیا ہے، امریکہ کو گھٹنوں پر آنے کے لیے مجبور کر دیا ہے. چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو جیت رہا ہوتا ہے وہ کبھی بھی ٹیبل پہ نہیں آتا، اور درخواست وہیں سے آتی ہے جو کہ ہار رہا ہوتا ہے. دیکھیے آپ ایک چیز بھول گئے کہ امریکہ کے ساتھ آپ اسرائیل کو بھی شامل کیجئے. اس کی ٹیکنالوجی، امریکہ کی ٹیکنالوجی. اور آج کل جنگ جو ہے وہ تعداد کی نہیں ہے، وہ ٹیکنالوجی کی ہے. وہ سسٹمک وار ہے کہ کس طرح نیٹ ورک والا وار ہے، وار آف نیٹ ورکنگ. تو اس میں تو وہ بہت آگے ہے ان کا. پھر یہ کہ سرے سے ایران کے پاس اپنا ایئر ڈیفنس تو ہے ہی نہیں. ایک کھلے آسمان کے نیچے بیٹھا ہوا ہے پورے کا پورا ملک جو ہے، جو کہ ایک بہت بڑا خلا ہے ان کے ڈیفینسو ڈاکٹرین کا، جس میں وجوہات ہیں کہ ان کے اوپر سینکشنز تھے. وہ ٹیکنالوجی جو اس چیز کے لیے چاہیے آپ کو، میزائل ڈیفینس کے لیے یا ایئر کرافٹ کے لیے، وہ ظاہر ہے ان کے پاس نہیں آ پائی، اور ان کی اپنی پرائورٹیز کچھ اور بھی تھی. لیکن میرا اپنے خیال ہے کہ وہ بھی ایک سوچی سمجھی اسٹریٹجی تھی کہ ان کو پتا تھا کہ ہم کبھی بھی گن فار گن نہیں میچ کر سکیں گے امریکہ اور اسرائیل کو اکٹھا کر کے. اور کسی حد تک جب تک کہ یہ جنگ نہیں ہوئی تھی، پورا نیٹو واز ایکسپیکٹڈ ٹو جوائن ہم. وہ کہتا رہا، کرتا رہا، لیکن اللہ کا کرنا کچھ اور تھا. اور اس کی اپنی غلطیاں تو ہینڈل، جو اس کے الائنس سے ان کو کس طرح اس نے ہینڈل کیا ہے، اس سے وہ جو اس کا پتہ تھا وہ ختم ہو گیا. دیکھیے خدا نہ خواستہ اگر وہ عراق والی سچویشن بن جاتی جس میں الائنسز سب آ جاتے، تو یہ سچویشن آج جہاں پہ ہیں ہم نہ ہوتے. لیکن آئی تھنک ایک لحاظ سے یہ بھی ایک سمجھ لیجئے کہ پروویڈنس کی ہوتی ہے مرضی کہ کس طرح سے جیسے مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز. تو وہ ہے سلسلہ کہ یہ جنگ شاید آنی تھی، یہ سب آزمائشیں آنی تھی ایران پہ، لیکن انڈر دس پریزیڈنٹ جس نے اپنے الائز کو کھویا ہے، اپنے پوٹینشیل کو کھویا ہے. بلکہ اس کا جو انالیسس ہو رہا ہے، جو میں نے اپنے آرٹیکل میں بھی لکھا ہے، کہ اس نے
امریکہ کے وقار کو مجروح کیا ہے. اس نے بلکہ جو نیا ورلڈ آرڈر آنا تھا شاید 3 سال 5 سال 10 سال 8 سال کے بعد آتا, وہ اب انفولڈ ہونا شروع ہو گیا.